جو آج حافظ صاحب نے اپنا مذاق بنوایا ہے، بھارت بھی مذاق اڑا رہا ہے ہمارا۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ بیکاز ہندوستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہے اور ہم تو بیچارے ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں 5-10 سال پہلے کھڑے تھے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پریشان کن بڑا دکھ ہوا مجھے سن کر کہ اس قدر غیر ذمہ دارانہ بات چیت جو ہے وہ آپ کا ملٹری چیف کیسے کر سکتا ہے۔ انڈیا از اے شائننگ مرسیڈیز، انڈیا ایک چمکتی ہوئی مرسیڈیز کار ہے، کہ پاکستان از اے ڈمپ ٹرک، پاکستان کچرے کا ٹرک ہے یا کچرے والا ٹرک ہے جس میں کچرا بھرا ہوا ہے۔ ہائی دوستو، آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو، پاکستان کی فیلڈ مارشل نے انڈیا کو پرمانو بم کی دھمکی دینا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، پاکستان ایک کتے کی طرح ہے۔ امریکہ جب بھی ان کا ساتھ دیتا ہے یا ان کا مالک بنتا ہے تب یہ پاکستانی بے حد زور سے بھونکنے لگتے ہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں۔ جس طرح کا خطاب کیا گیا ہے 70 لوگوں کو بٹھا کے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ کوئی 60-70 امبیسی کے سارے سٹاف کو ملا کے ٹوٹل 60-70 لوگ حافظ صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور حافظ صاحب مقابلے اس لیڈر سے کر رہے ہیں جو پورے ہال امریکہ میں بھی بھر لیا کرتا تھا، پورے ارینا بھر جاتے تھے۔ تو یہ آپ ذرا مقابلہ کریں کہ یہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ عمران خان سے کوئی بڑی توپ اور بلا چیز ہے۔ دماغ میں بندہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ نہیں ختم ہوا۔ جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ بڑا پریشان کن ہے، اور میں پہلے ہی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ جو رپورٹ ہوا ہے کہ اگر ہم ڈوبنے لگے تو پھر ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کے ڈوبیں گے، کہ امریکہ میں کھڑے ہو کے باتیں ہو رہی ہیں پانی کے حوالے سے، یہ کہنے کے بجائے کہ سنتاس معاہدہ ہم بحال کرائیں گے کیونکہ جنگ ہم جیتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا یہ سنتاس معاہدہ بحال نہیں کروا سکے، نہ کروا سکتے ہیں۔ حافظ صاحب نے اس حوالے سے سب کے منہ بند کرنے کے لیے پتہ ہے کیا کہا ہے، اور میں سخت پریشان ہو گیا ہوں کہ جب انڈیا ڈیم بنا لے گا تو ہمارے میزائل تیار ہیں، ہم ان کا ڈیم تباہ کر دیں گے۔ یعنی ہم سنتاس معاہدہ بحال نہیں کروا سکتے، نہ ہمارے میں تڑ ہے، نہ تپڑ ہے، نہ طاقت ہے، نہ جرت ہے، نہ حیثیت ہے۔ سنتاس معاہدہ آج بھی معطل ہے، جنگ ہم جیتے ہیں اور سنتاس معاہدہ آج بھی معطل ہے۔ بھارت نے جنگ سے بھی پہلے سنتاس معاہدہ معطل کیا تھا، یہ یاد رکھیں۔ جنگ تو بعد میں ہوئی تھی، تو ہم نے تو جنگ میں جواب دینا تھا اور سنتاس معاہدہ بحال کرانا تھا۔ حافظ صاحب نے کہہ دیا تسلی سے صاحب سو جائیں، جب وہ ڈیم بنائیں گے نا ہم ڈیم تباہ کر دیں گے، ہمیں سنتاس معاہدہ بحال کرانے کی نہ ضرورت ہے نہ ہم کوشش کریں گے۔ اب ڈیم بنے گا، اور پاکستان نے کب تاریخ میں انڈیا پہ میزائل مارے ہیں؟ کبھی ہوا ہے یہ؟ ہمیشہ کوئی حملہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا تو تب جا کے شروع ہوتی ہے بات، اور پچھلے 2 دفعہ تو کم از کم ایسا ہی ہوا ہے کہ انڈیا نے حملہ کیا اور ہم نے کوئی جواب دیا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ صورتحال یہ ہے کہ آدھی دنیا کو ہم ساتھ لے جائیں گے، دوسرا یہ کہ سنتاس معاہدہ تو ہم نہیں بحال کروا سکتے، لیکن ہم جب ڈیم بنا لے گا انڈیا ہمارے پانی پہ تو وہ تباہ کر دیں گے۔ لیکن جو اصل اور خطرناک چیز ہے جس کو لے کے سب پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی مثال کسی برانڈڈ گاڑی کا نام لیا، پھر کہا کہ ایک فراری ہے اور پاکستان ایک ڈمپر ٹرک ہے، یعنی کوڑے کا ٹرک ہے پاکستان، اور اگر ان کی ٹکر ہو جائے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کو باقاعدہ فیلڈ مارشل صاحب نے امریکہ میں کھڑے ہو کر ڈمپر ٹرک قرار دے دیا ہے۔ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، چٹان کہہ سکتے تھے، پہاڑ کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے، درخت کہہ سکتے تھے، ڈمپر ٹرک یعنی کوڑے کا ٹرک ہے پاکستان۔ آپ کو پتا ہے نا کہ کمپنی کا ہی ایک پرانا سہولت کار وہ پاکستان کو گٹر قرار دیا کرتا تھا، تو گٹر بھی ہے پاکستان انہی کے مطابق، اور اب ان کی سوچ کے مطابق پاکستان کوڑے کا ٹرک بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باتیں امریکہ میں کی جا رہی ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ بندہ فیلڈ مارشل ہے، باتیں اس کی سنو تو کوئی عقل والی بات نہیں، کوئی گریس والی بات نہیں، کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں منہ سے نکلتی۔ ہو نا کہ بندہ منہ سے بولتا ہے، عمران خان بات کر رہے ہوتے ہیں تو یار لوگ سنتے ہیں مبہوت ہو کے، یار کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ شخص کیونکہ کوئی زندگی میں کارنامہ ہے نہیں، سوائے فوجی ہونے کی زندگی میں کوئی کارنامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی ہے۔ میرے خیال میں کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی زندگی میں، کوئی جوانی میں کوئی جاوید چودھری کے کالم پڑھے ہوں گے۔ مجھے یہ بات پتہ ہے، کنفرم پتہ ہے کہ فوج میں باقاعدہ جاوید چودھری کے کالم پہ جو بکس ہوا کرتی تھی وہ پڑھائی جاتی ہیں کہ پڑھو اس کو۔ تو جو جاوید چودھری کو پڑھ کے بڑا ہوا ہوگا، دیکھیں نا آج سے 25 سال پہلے جاوید چودھری کی اگر کتاب آئی تھی یا 20 سال پہلے، اس ٹائم حافظ صاحب کیا ہوں گے؟ میجر ہوں گے، کرنل ہوں گے، تو پڑھتے ہوں گے جاوید چودھری کی کتابیں۔ تو یہ صورتحال ہے میرے پاکستانی اور ہم سب کے لیے پریشان کن ہے کہ جو بندہ پاکستان میں سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا ہے وہ نہ ڈھنگ سے کوئی بات کر سکتا ہے، اور اب سمجھ آتی ہے کہ عمران خان نے اس بندے کو کیوں ہٹایا تھا ایک نوکری سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس بندے کے سامنے بہت سارے ایشوز آتے ہوں گے اور جس طرح یہ ہینڈل کرتا ہوگا، ظاہر ہے پی ایم کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، تو عمران خان کے لیے اس ٹائم یہ فیصلہ مشکل تو تھا ہی، لیکن انہیں کرنا پڑا، اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ انہوں نے تقریر میں کہا، وی آر اے نیوکلیئر نیشن، اف وی تھنک وی آر گوئنگ ڈاؤن
we will take half the world down with us. हम एक एटमी ताकत हैं. अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे, मतलब कि आधी दुनिया को तबाह कर देंगे. ये फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर कहा है. अब आप में से जो जज्बाती दोस्त होंगे वो ये कहेंगे कि क्या गलत कहा है, अगर हमारी बकाई नहीं होगी तो क्या हम ये नहीं कहेंगे. और कई लोग ये कहेंगे कि इमरान खान साहब ने भी तो यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कहा था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर बिलीव करते हैं और हम आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे. जी, यही फर्क होता है एक लीडर में, जो अल्फाज की रेमिफिकेशंस को, अल्फाज के वजन को, अल्फाज को एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ने को और उनके मतलब को, जगह को और वक्त को और कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है और उन अल्फाज को तोल के इस्तेमाल करता है. जैसे एक सोल्जर, उसी को पता है कि हवा किस तरफ की है, बादल हैं, टेरेन कैसी है, ऊंचाई है, नीचे है, कौन सा हथियार यूज करना है, किस एंगल पर करना है. इसी तरह एक लीडर को पता होता है, और स्पेशली एक वर्ल्ड लीडर को पता होता है कि कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं. इमरान खान ने जो कहा था वो ये कहा था कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे. इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे. अब ये एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी. और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी, क्योंकि ये वाली आधी है, ये वाली किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे. तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले. इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हाथ हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं. बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे. इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी. तो बहुत ही खतरनाक जुमला, नहीं कहना चाहिए था. उनको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लीडरशिप होती क्या है. उन्होंने जुमला बोला, इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज. जी हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज. इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है. मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है. और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक. पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है. ये कहा उन्होंने. अगर इन दोनों का एक्सीडेंट होगा तो नुकसान किसका होगा. अगेन, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही इल कंसीव्ड, इल डिलीवर्ड स्टेटमेंट. अपने मुल्क को कौन कचरे का ट्रक कहता है. एक कौमी, आप कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया का बिजनेस हमसे बहुत बेहतर है, उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है, उनके हालात बहुत बेहतर हैं, हमारी इकॉनमी बहुत कम है. ये ऐसे ही है जैसे आप अपने वालिद और वालदा से सवाल कर सकते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो आप लोग क्या सोच रहे थे, लेकिन आप सबको पता होता है कि आप पैदा कैसे हुए, क्या हुआ तो आप पैदा हुए. तो आप अपनी वालदा से डायरेक्टली वो सवाल तो नहीं करते, बात तो वही सच होती है, बट आप उसको किसी तरीके से ही वो बात करते हैं ना अपने पैदा होने की. माजरत इस एग्जाम्पल पे, या और बहुत सारी बात, किसी की आंख गई हुई है तो आप उसको काना कहने के बजाय आप उससे यही कहेंगे कि आपकी आंख कैसे खराब हुई. ऐसे ही आप अपनी डिपिक्शन भी अगर करते हैं किसी चीज में, अपने बारे में भी कोई बात करते हैं, तो बहुत तरीके से आपको बात करनी होती है. यही बात अगर आप इस तरह से करते कि इंडिया की इकॉनमी, उनका जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो बहुत हमसे इस वक्त कम से कम ब्राइट लग रहा है, तो उनका नुकसान ज्यादा होगा. इसलिए हम चाहते हैं, अगली स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, इसलिए हम चाहते हैं कि जंग ना हो. इंडिया में भी गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उनकी बेहतरी. यू नीड टू टॉक लाइक अ स्टेट्समैन. आप अब चलें, बन ही गए हैं फील्ड मार्शल और आपने कब्जा कर लिया है. ये किस तरह की स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं. पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, इंडिया चमकती हुई मर्सिडीज है. आपको अंदाजा नहीं है कि आप सारे पाकिस्तानियों से उनका कौमी वकार छीन रहे हैं. आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, बल्कि इस वक्त तो आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुद से ही फील्ड मार्शल भी हैं, और पाकिस्तान के ऊपर आपका पूरे पर कब्जा है. मीन हेड ऑफ स्टेट बने हुए हैं, अनडिक्लेयर्ड. फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के एक कमेंट जो है, उसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के लिए, सरकारी ज़राए इब्लाग के लिए, पाकिस्तान के जो सरकारी पॉडकास्टर्स हैं और जो मीडिया है, उन सब के लिए खासा अजीब गरीब किस्म का चैलेंज बना हुआ है, जिसे गुज़िश्ता 24 घंटों से मसलसल वो उसे डिफेंड करने की और रद्द करने की और रिजेक्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ताल्लुक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग थी, जिसके बारे में हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग ने बहुत खबर डाली, और हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA जो है, उसने बाकायदा एक प्रेस रिलीज इशू की कि हमारे नॉलेज में ये बात आई है कि अमेरिका की सरजमीन से हिंदुस्तान को धमकी लगाई गई है जो बड़ी गैर जिम्मेदार है, सेबर रैटलिंग की गई है. फिर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसके जवाब में कहा कि नहीं जनाब, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया. आपके सामने ये बात आ रही होगी, नहीं, ये एक और ही कहानी है. ये कहानी वो है जहां जनरल आसिम मुनीर साहब ने जोश खदाबत में एक क्रूड एग्जाम्पल देते हुए, जैसे कि प्रवीण स्वामी कहते हैं कि क्रूड एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, जो हाईवे में निकलता है तो एक फिरारी बन जाता है. अब जाहिर है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जंगल के बादशाह हैं, और जंगल के बादशाह के बारे में हम सुनते थे कि वो अंडा दे या बच्चा दे उसकी मर्जी है. तो जंगल के बादशाह की मर्जी है कि वो जर्मन प्रेस्टीजियस मर्सिडीज को स्पोर्ट्स कार फिरारी इटालियन में बदल दे. वो कुछ भी कर सकता है, फिरारी को मर्सिडीज में बदल सकता है, मर्सिडीज को फिरारी में बदल सकता है. लेकिन यहाँ मसला यह है कि उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज है तो पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है जो ग्रेवल से, बजरी से भरा पड़ा है, और दोनों में अगर तसादम होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका ज्यादा नुकसान होगा. ये वैसे भी पाकिस्तानी कॉमन सेंस है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ा एक्सटेंडेड जंग एफोर्ड नहीं करता, बिकॉज हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है, और हम तो बेचारे उधर ही खड़े हैं जहां 5-10 साल पहले खड़े थे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. परेशान कौन.
بڑا دکھ ہوا مجھے سن کر کہ اس قدر غیر ذمہ دارانہ بات چیت جو ہے وہ آپ کا ملٹری چیف کیسے کر سکتا ہے. چیف سیکرٹری پنجاب اس طرح کی بات کرے تو میں کہوں کہ میں ایک سوال پوچھوں گا, بھائی صاحب آپ کہاں پڑھتے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ سوال بنتا ہے کہ یہ تو سراسر جہالت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی غیر ملک میں کھڑے ہو کے, گو کہ انہوں نے کیمرے بند کروا دیے, موبائل فونز ایک سائڈ پر کروا دیے, نو ریکارڈنگ نو نتھنگ, تو آپ کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ چیز باہر نکل سکتی ہے. باہر نکلی, پوری دنیا تک پہنچی. آپ نے ایک ایک بات جو اس میں کی وہ انتہائی غلط تھی. یاد رکھیے یاسر صاحب, ایٹمی ہتھیار, جی یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں, یہ میرا سبجیکٹ تھا, فارن پالیسی, فارن افیئرز, انٹرنیشنل ریلیشنز, یہ پولیٹیکل سائنس کے رل میں آتی ہیں ساری چیزیں. یہ ایک پالیسی کا نام ہے, یہ ویپن کا نام نہیں ہے. صحیح. اس کو بطور پالیسی استعمال کرتے ہیں, یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے, اس کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرتے. یہ کہنا کہ ہمیں اگر احساس ہوا کہ ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہم پھر آدھی دنیا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. یار آدھی دنیا آپ کو اب کنکھیوں سے نہیں دیکھے گی, بالکل دیکھے گی, شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور پھر یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جس کا ہاتھ نیوکلیئر بٹن پہ ہے. گو کہ یہ ملٹی ٹریگرڈ یہ آپ کا یہ سلسلہ ہے, لیکن ہیڈ تو وہی ہے نا, فائنل کمانڈ تو وہیں سے آئے گی. فار آل پریکٹیکل پرپسز ہی از دا کمانڈر ان چیف, ہی از دا فیلڈ مارشل. اب ساری کی ساری افواج اس کے انڈر ہے. وہ جب کہے گا کہ یہ کرنا ہے تو پھر وہ ہوگا. اور اگر دیکھا جائے آئین کو, تو آئین میں آپ کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, جس کی میرا خیال ہے تھانہ کوسار کا ایس ایچ او نہیں مانتا ہوگا. یہی میں پوچھنے لگا کیا ان کی کوئی سنتا بھی ہے. تو اس صورتحال میں, اس انتہائی دگرگوں صورتحال میں یہ بیان دینا انتہائی خطرناک. پہلے ہی ہمیں پورٹرے انہوں نے کیا ہوا ہے روگ اسٹیٹ کے طور پہ, پھر آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسٹ کی طرف سے حملہ آور ہوں گے آپ پہ. یہ یاد رکھنا. اس میں بنگلہ دیش کے لیے بھی تو پرابلمس کریٹ ہوگی. بنگلہ دیش میں کیا, ڈو یو ہیو ٹروپس دیر آن گراؤنڈ؟ آپ کے بوٹس ہیں وہاں پہ, ٹروپس ہیں؟ آفیشلی ناٹ. آفیشلی نہیں تو پھر ان آفیشل کیا ہوتا ہے؟ اب اس بات کو پورٹرے کس طرح کیا جائے گا؟ اور انڈین میڈیا دیکھیں, اچھا خاصا سوتا ہوا انڈین میڈیا پھر سے جاگ اٹھا, وہ پورٹرے کر رہا ہے روگ اسٹیٹ. جی جی دیکھیں نا. اب یہ کہنا کہ وہاں پر اگر آپ کے ٹروپس نہیں ہیں تو کیا آپ کے وہاں پر ایسٹس ہیں؟ انڈین دھیان ادھر ہی جائے گا. انڈین دھیان ہی نہیں, ہر ایک کا دھیان ہے. اور خدا نہ خواستہ میری جان اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے, اللہ نہ کرے امبانی کے ہاں کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی دھماکہ ہو جائے. دیکھیں امبانی کا, اڈانی کا, کسی کا بھی نام لے کر انہوں نے ایک طرح سے ایک پرائیویٹ گفتگو ڈھکے چھپے لفظوں میں کروائی جا سکتی ہے کسی بھی ڈیپیوٹی سے, کسی نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 سے. ٹھیک ہے, خود نہیں کرنی زیب دیتی آپ کو کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ آپ ہمارا بزنس تباہ کرنے کی کئی دفعہ دھمکیاں دے چکے ہیں کہ ہم آپ کی پورٹ کو پیرالائز کر دیں گے پہلے حلے میں. بالکل ٹھیک ہے جناب. تو اس کے جواب میں ہمارا کوئی افسر اٹھ کے یا ہمارا کوئی اہم عہدیدار, اول تو یہ بات آپ کے وزیر دفاع کے منہ سے نکلنی چاہیے تھی, اسے فرصت نہیں ہے وہ ADCR کے کیس سے. دیکھیں نا, یہ اللہ تعالیٰ ان کی مت بھی مار دیتا ہے اور ان کو ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے. اب یہ وزیر دفاع کا کام تھا اور وہ کن جھنجھٹوں میں پڑا ہوا ہے, کیسی شرمناک حرکتوں میں پڑا ہوا ہے. آج کل اس نے یہ کہہ کر کے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, یہ سارا ایسے میڈیا میں کسی کی وشفل تھنکنگ تھی فلاں تھا. یعنی شٹ اپ کال جب آئی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی تو آپ نے معاملہ ختم کر دیا, رفع دفع ہو گیا. وہ کدھر گیا, وہ ADCR کدھر گیا, وہ اربوں روپے جو وہ مان گیا تھا وہ خیر دفع کرو, میں اس پہ لعنت بھی نہیں بھیجتا اس موضوع پہ, لیکن یہ بیان ادھر سے آتا تو زیادہ مناسب تھا. ایک سیاسی بندہ یہ بیان دیتا. آپ آرمی چیف, آپ فیلڈ مارشل ہیں, چلے مان لیا ایک لمحے کے لیے آپ فیلڈ مارشل ہیں, اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اگر ادھر اڈانی کے ہاں کچھ ہوئے, کچھ امبانی کے ہاں کوئی مطلب ہے, ان کو تو آپ نے بنی بنائی گیند, ایک ہوتی ہے آف سپن, ایک لیگ سپن, ایک گگلی, ایک ایسے آپ پولی سی گیند پھینک دیتے ہیں کہ جس پہ آنکھیں بند کر کے نجم سیٹھی نہیں چھکے لگاتا جس طرح, جی جی کیا پولی سی گیند اس کو چھکے وہ لگاتا ہے اور دانشوری کے وہ جھنڈے گاڑتا ہے کہ سبحان اللہ. تو آپ نے ایک پولی سی گیند اس کے آگے پھینک دی ہے. اب کچھ بھی ہو وہ کہیں گے جناب یہ دیکھیں ریکارڈ پہ موجود ہے سارا کچھ. تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو, ہرگز ہرگز نہیں کہنا چاہیے تھا. ان لوگوں کی انٹلیکچوئل گروتھ اس جیسی ہوتی ہے.